جی احتشام صاحب، سارے معاملات پہ وہی اگین 25 اکتوبر اس سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں پاس ہوتی ہوئی امینڈمنٹس؟ انہیں لائٹر نوٹ آمنا مجھے ایک قصہ یاد آ رہا ہے. جب ضیاء الحق کا طیارہ پھٹ گیا تھا ہواؤں میں، اس کے بعد نیوز روم میں ڈان اخبار میں تھا تو کچھ صحافی بیٹھے ہوئے تھے پرانے. ایک نے کہا اپنے کہ یہ تو بات نہیں بنی جی، انہوں نے بڑے ظلم کیے ہیں، ان کو تو لنچ ہونا چاہیے تھا، سڑکوں پہ گھسیٹنا چاہیے تھا، بڑا بول رہے تھے. تو ہمارے بیورو چیف تھے، انہوں نے اس کو کہا کہ بھائی جو ملتا لے لو. پھر سوال یہ ہے کہ آپ اور میں کو امریکہ اور یورپ اور کینیڈا اور ناروے سے تو لوگ لانے سے رہے. دیکھیں ہم سارا دن بیٹھ کے فضول سا معذرت کے ساتھ ہم کرٹیسزم کرتے ہیں. ہمیں جو موروثی حالات ہیں انہی کو سامنے رکھ کے بات کرنی ہوگی. جو ہمارے آئین و پارلیمنٹ میں جو ہوتا ہے غلط ہوتا ہے، صحیح ہوتا ہے، ہمیشہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے. ہائی مارل گراؤنڈ نہ انڈیویجولی ہے، نہ کلیکٹیولی ہے، نہ کسی سطح پہ ہے، نہ کسی ادارے کے سطح پہ ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ جو موضوع ہے اس وقت بات اس وقت ہو رہی ہے کہ جی کیا آئینی ترمیم پاس ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، فوراً اگینسٹ آمنا اوپینین آنی چاہیے، آ بھی رہی ہے زبردست طریقے سے. اب سوال یہ ہے کہ یہ کیا پاس ہوگی کہ نہیں پاس ہوگی. اب یہ جو 25 سے پہلے خاص طور پہ یہ انہوں نے کرنا ہی کرنا ہے. اور آپ دیکھ لیں آج سارے لوگوں کو کہہ دیا گیا کہ 15 اکتوبر سے پہلے وہ 15 کے قریب جو باہر لوگ ہیں وہ واپس آ جائیں. دیکھیں اب سوال اس وقت یہ ہے کہ حکومت کرے گی کہ نہیں. حکومت نے ایک اٹیمپٹ کیا، دوبارہ دوسرے اٹیمپٹ کرے گی، اور موسٹ پروبیبلی مجھے ذاتی طور پہ لگتا ہے جس طرح ایفرٹ کیے جا رہے ہیں یہ کروائیں گے، پل تھرو کریں گے، بلڈوز کریں گے، جیسے کریں گے. لائلٹیز خریدیں گے، نہیں خریدیں گے، کیا ہوگا، یہ سب کچھ ہوتا رہے گا. اب دیکھیں ایک تو چیز طے ہے کہ جس طرح آج آپ دیکھتے ہیں فاروق نائک صاحب نے بھی باتیں کی ہیں، اور جس طرح سے باقی بلاول بھٹو صاحب کہتے ہیں کہ جی منصور علی شاہ تو اس قابل نہیں ہے، باقی ججوں کی لڑائی وہ نہیں سنبھال سکتے. خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ جی اگر قاضی عیسیٰ صاحب نہیں آتے تو یہ گناہ بے لذت ہوگا. اب ڈے ٹو ڈے بنیادوں پہ جو ڈیولپمنٹس ہوتی ہے نا، ہائی سٹیک گیم ہے. سو آر ڈیمانڈس جو ہمارے پولیٹیشین کی ہیں. اب دیکھیں اب ایک آپ نے نام سنا ہوگا کہ قائد صاحب کی جگہ آج امین الدین خان کا نام آ گیا، جو چوتھے 5ویں نمبر پہ اگلے سال انہوں نے ریٹائر ہونا ہے، ان کا نام آ گیا جی آئینی کورٹ میں ان کو لگایا جائے. اور فضل الرحمان صاحب کہا جا رہا ہے کہ جہاں ان کی اور شرائط ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ جی بجائے ان کے یا فریدی صاحب کو آپ لے لیں، آپ ان کو کیوں نہیں لیتے. اب دیکھیں یہ میں آپ کو ایک بڑی خبر دیتا ہوں آمنہ، جو ایک معاملہ آج اور کل کے درمیان خراب ہوا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا قاضی صاحب کو کرنے کے لیے آج بھی پورے تلے کہ پیپلز پی ایم ایل این کا جو سروائیول ہے وہ قاضی صاحب کے ساتھ ہے. یہ اب خبر کی بات ہے، اس میں ہم اپنے جوش اور جذبات نہیں ڈالتے اور رائٹ لیفٹ نہیں بات کریں گے، جو بات ہے وہی کرنی چاہیے. وہ ان کی سروائیول اسی میں وہ کہتے ہیں اس نظام کو چلنا ہے، پیپلز پارٹی بھی شامل ہو گیا تو وہ ان کو لے کے جائیں گے اور ہم نے یہ آئینی عدالت بنانی. دوسری طرف منصور علی شاہ صاحب کے بارے میں جس طرح ایک اوپینین بن رہی ہے، وہ ایک اپنے طور پہ ہے، بڑا اسٹرانگ گروپ ہے جس کے اپنا وکلا کا بھی، پی ٹی آئی کا بھی، جے یو آئی کا بھی. اب یہ ساری چیزیں چل رہی. اب ایک آل آف اے سڈن ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی جس کو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ راتوں رات صاحب کا نام اب پیچھے شروع ہو گیا. وہ کس لیے شروع ہو گیا؟ آمنہ خبر بڑی یہ ہے کہ بین الاقوامی اسلامک یونیورسٹی ہے اسلام آباد میں، ٹھیک ہے، یہ اٹ از رن بائی دی سپورٹ آف آر ویری ویری کلوز فرینڈ، ہمارے مڈل ایسٹ میں دوست ہیں، جو بڑا میجر فنڈنگ آتی ہے. اور ہمارے قاضی صاحب جو ہے نا وہ بھی ان کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ممبر ہیں. پچھلے سال دسمبر میں ایک میٹنگ ہوئی تھی، ورچوئل میٹنگ ہوئی تھی. بورڈ آف ڈائریکٹر کے اس کے ممبر ہیں، کوئی اپنا مصر سے ہے، کوئی ٹیونس سے ہے، سارے بڑے بڑے لوگ ہیں. وہاں پہ قاضی صاحب نے، آپ کو یاد ہوگا کہ قاضی صاحب کے جو سیکرٹری ہیں ان پہ ہیرسمنٹ کا الزام لگے تھے، تو قاضی صاحب نے وہاں عدالت لگا دی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ یہ کیوں ہے، کیسے ہے، کون ہے. وہاں پہ ان کے پریزیڈنٹ کو نہیں، اچھا وہ نہیں ہوئی تھا. اب اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ ایک باقاعدہ خط لکھا گیا ان کی طرف سے اس وقت پریزیڈنٹ الوی کو، اور ڈسپلے یہ شو کی گئی تھی ان کے کانڈکٹ کے بارے میں. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ قاضی صاحب اپنے مولانا فضل الرحمان صاحب اسی ایمبیسی کے تھرو، اسلامک ایمبیسی کے تھرو یہ بات کلوائی جا رہی ہے کہ جی ان کو نہیں لانا اپنے کسی صورت میں، تو وہ ان کی سپورٹ کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے مذہبی ادارے بھی ہمارے جو ہے نا اور سیاسی مذہبی جماعتیں بھی فنڈنگ لیتی رہی ہیں ان سے. تو اب یہ ہے کہ انہوں نے ایکسٹینڈ لے لیا، گورنمنٹ پریشان ہو گئی ہے کہ اب یہ کیا ہوگا. اب اس لیے کہا جا رہا ہے کہ جی آج یہ بھی باتیں ہو رہی ہے کہ جو بار ایسوسیشن ہے اپنا وہ بڑی ہماری جو ہے وہ سپریم کورٹ کی، انہوں نے کہا ہے کہ جی ڈنر کا انتظام کب کیا جائے آپ کا 25 سے پہلے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ قاضی صاحب کے پینشن کے پیپر بھی تیار ہونا چاہیے. یہ راتوں رات کی ڈیولپمنٹ آپ کو بتا رہا ہوں. اب یہ کتنی ویزیبل ہے، کتنا اس کو ریزسٹ کرے گی پی ایم ایل این اور باقی لوگ، یہ دیکھنے والی بات. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.